چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا حلف اٹھانے کے فوری بعد اہم فیصلہ، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں اہم تبدیلی۔ چیف جسٹس کمیٹی کے چیئرمین، کمیٹی میں جسٹس امین الدین کی جگہ جسٹس منیب اختر کی بھی واپسی۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر شامل ہوں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ I, Justice Yahya Afridi, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. سپریم کورٹ کی کمان جسٹس یحییٰ افریدی کے سپرد، چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ صدر آصف علی زرداری نے حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعظم، آرمی چیف، وفاقی و صوبائی وزراء، چاروں وزرائے اعلیٰ، چاروں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سمیت دیگر سینئر ججز کی شرکت۔ نئے چیف جسٹس کو سپریم کورٹ پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ یحییٰ افریدی نے 28 اکتوبر کو ججز کا فل کورٹ اجلاس بلا لیا۔ صدر مملکت سے چیف جسٹس پاکستان کی ملاقات، وزیر اعظم کی نئے چیف جسٹس کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد۔ کہا کہ جسٹس یحییٰ افریدی کا تجربہ، علم اور علم و فہم قانون پر عمل درآمد کو مضبوط کرنے میں عدلیہ کی مدد کرے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی نئے چیف جسٹس کی تقریب حلف برداری میں شرکت۔ ایوان صدر میں حلف برداری تقریب کے بعد صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں علی امین گنڈاپور نے بشرا بی بی کے لاہور کے بجائے پشاور جانے کی وجوہات بھی بتا دیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کی حمایت، مولانا فضل الرحمان نے بڑا مطالبہ منوا لیا۔ دینی مدارس کی رجسٹریشن، اکاؤنٹ سمیت دیگر امور کو قانونی کورمل مل گیا۔ مدارس کو رجسٹریشن 6 ماہ سے 1 سال کی مہلت بھی دستیاب ہوگی۔ 1 سے زائد شاخوں والے مدارس کو بھی بڑی سہولت مل گئی۔ راولپنڈی کا میدان قومی کھلاڑیوں کے نام، 3.5 سال بعد ہوم گراؤنڈ پر کامیابی۔ تیسرے کرکٹ ٹیسٹ میں 9 برس بعد انگلینڈ کو 9 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز اپنے نام کر لی۔ دوسری اننگ میں گورے لڑکھڑا گئے۔ 112 رنز پر تمام کھلاڑی پویلین روانہ۔ قومی ٹیم نے 36 رنز کا ہدف 1 وکٹ پر حاصل کر لیا۔ اسپنرز کی شاندار کارکردگی، نعمان علی 6 اور ساجد خان 4 وکٹیں لے اڑے۔ سعود شکیل پلیئر آف دی میچ اور ساجد خان 2 ٹیسٹ میچوں میں 19 وکٹیں لے کر پلیئر آف دی سیریز قرار۔ خوشی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، جیت قوم کے نام کرتا ہوں۔ سعود شکیل نے بہترین بیٹنگ کی۔ کپتان شان مسعود کی میڈیا سے گفتگو، ساجد خان نے کہا کہ کامران غلام ٹیم میں بہترین دوست ہیں۔ پلیئر آف دی سیریز ایوارڈ نعمان علی کے ساتھ شیئر ہونا چاہیے تھا۔ قومی ٹیم کی کامیابی پر وزیر اعظم اور چیئرمین پی سی بی کی مبارکباد۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ کھلاڑیوں کے جذبے اور ٹیم ورک نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ نئے کھلاڑیوں نے کارکردگی سے ٹیم میں اپنی شمولیت کو درست ثابت کیا۔ اسرائیل کا ایران پر حملہ ایرانی دفاعی نظام نے ناکام بنا دیا۔ مشرق وسطیٰ پر تیسری عالمی جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ حملے سے ایران میں محدود نقصانات۔ ایرانی فوج نے تہران، خوزستان اور اعلام میں حملوں اور 2 فوجیوں کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ دفاعی اور تیل تنصیبات اور ایئرپورٹ محفوظ۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے 100 طیاروں نے ایران کے 20 مقامات کو نشانہ بنایا۔ F-35 طیارے استعمال کیے گئے۔ اسرائیل کی مدد کے لیے جرمنی سے امریکی F-16 طیاروں کا اسکواڈرن سینٹرل کمانڈ کے سپورٹ میں 1 روز قبل ہی پہنچ چکا تھا۔ ایران واضح کر چکا ہے کہ حملہ ہوا تو بھیانک جواب دیں گے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران پر حملہ 2 گھنٹے قبل ہونا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور وزیر دفاع کی بنکر منتقلی سے تاخیر ہوئی۔ حملے سے قبل نیتن یاہو بنکر میں جا چھپے، احکامات بھی بنکر سے دیے۔ بڑی بڑی باتیں کرنے والے اور جدید ہتھیاروں سے لیس ہونے کے دعوے دار اسرائیل ایران میں مذاق بن گیا۔ اسرائیلی حملوں کو شیعہ سرخیوں میں ایرانی نوجوانوں کی ویڈیو وائرل ہو گئی، جس میں ایرانی نوجوان اسرائیل کے حملوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ چند مقامات پر گرنے والے شارپنز بھی کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ اسرائیلی میڈیا ایران میں نقصانات دکھانے کے لیے جھوٹ کی ہر حد پار کر گیا۔ 3 سال پرانی آئل ریفائنری کے حادثے کی ویڈیو اور تصاویر کو اسرائیلی میڈیا تہران پر حملے کے نام پر پیش کرتا رہا، اور تو اور بیروت پر حملے کی تصاویر اور ویڈیو کو بھی ایران پر حملے کی ویڈیو بنا کر پیش کیا جاتا رہا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کا سپہ پاسداران انقلاب کو اسرائیلی حملے کا جواب دینے کا حکم۔ روسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اس بار اسرائیل کے خلاف 1000 سے زائد بیلسٹک میزائل داغنے کا کہا گیا ہے۔ سپہ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے اپنی قبر کھود لی ہے اور اب ایران اسرائیل پر اپنی مرضی کے مطابق حملہ کرے گا، اور اس بار اسرائیل میں ایرانی اہداف مختلف ہو سکتے ہیں اور حملوں کا طریقہ کار بھی مختلف ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج کی ترجمان ڈینیل ہگاری نے کہا ہے کہ ایران کو حملوں کا جواب دے دیا، اپنے طے شدہ اہداف کو نشانہ بنایا۔
اسرائیلی ریاست کے لیے لاحق فوری خطرات کو ناکام بنایا گیا۔ ایرانی فوج کا کہنا تھا کہ مجرم اور ناجائز صہیونی حکومت تنبیہ کے باوجود مہم جوئی سے باز نہیں آئی۔ مناسب وقت پر ایران اپنا رد عمل دے گا۔ وائٹ ہاؤس نے دھمکی دی ہے کہ ایران نے جواب دیا تو اسے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست فائرنگ کا تبادلہ ختم ہونا چاہیے۔ برطانیہ نے کہا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ پاکستان کے ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت۔ حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ اسرائیلی حملوں سے علاقائی امن اور سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ پہلے سے غیر مستحکم خطہ مزید خطرناک صورتحال سے دوچار ہوگا۔ اسرائیل موجودہ کشیدہ صورتحال اور تنازع کے پھیلاؤ کا مکمل ذمہ دار ہے۔ عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے۔ امیر جماعت اسلامی نے رد عمل دیا ہے کہ اسرائیل امریکہ کی سرپرستی میں پورے خطے کو جنگ میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں دہشت گردوں کا چیک پوسٹ پر خودکش حملہ۔ پولیس ذرائع کے مطابق حملے میں 4 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ شہداء میں 2 فوجی اور 2 شہری بھی شامل۔ دھماکے میں سیکیورٹی چیک پوسٹ اور فوجی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان جمہوریت انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کا پابند، تنازعات کے حل میں دولت مشترکہ کے کردار کی قدر کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے دولت مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لیے مصنوعی ذہانت کا سہارا لینا ہوگا۔ پاکستان مضبوط عالمی مالیاتی ڈھانچے کا خواہاں ہے۔ 27 اکتوبر تاریخ کا سیاہ ترین دن، جب بھارت نے مظلوم کشمیریوں کی سرزمین پر غیر قانونی قبضہ کر کے کشمیری عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا۔ 10 لاکھ سے زائد بھارتی افواج کے مظالم کا سامنا کرتے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے جاری جدوجہد میں پاکستانی عوام ہمیشہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ کشمیری قوم نے آزادی کے لیے لاکھوں قربانیاں دیں۔ کشمیری اپنے وطن سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں کوئی پولیس اسٹیشن نہیں جا سکتا۔ کشمیری عوام کرفیو کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ مشال ملک کا تقریب سے خطاب۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کے مسلسل خلاف ورزیوں پر شدید اظہار تشویش۔ بھارت کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مبنی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کا مطالبہ اور اقوام متحدہ میں بھارت کی انسانی حقوق کی نشست پر سوالات کھڑے کر دیے۔ خیبر پختونخوا کا چولستان کینال کی تعمیر سے قبل ٹیلی میٹری سسٹم لگانے کا مطالبہ۔ کے پی کے نے سی سی آئی کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ جب تک ٹیلی میٹری سسٹم نہیں لگایا جاتا تب تک پانی کی دستیابی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ طاقتور سے خوفزدہ صہیونی حکومت کمزوروں پر اپنی خفت مٹانے لگی۔ 24 گھنٹوں کے دوران لبنان پر اسرائیلی بمباری سے 41 شہری شہید، 133 زخمی۔ قیام میں فضائی حملے میں 4 شہری نشانہ بنے، متعدد زخمی۔ حزب اللہ کی جوابی کارروائیوں میں مرکبہ ٹینک تباہ۔ مقبوضہ وادی جلیل میں بھی ڈرون حملے، 2 صہیونی مارے گئے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے ظلم و ستم سے 88 فلسطینی شہید۔ کھانے کی لائن میں لگے شہریوں پر ڈرون داغ دیا، 12 شہید۔ شاتی کیمپ میں بھی بمباری سے 20 فلسطینی جان سے گئے۔ خان یونس میں شہید ہونے والے 38 فلسطینیوں میں ایک ہی خاندان کے 13 بچے شامل۔ شہداء کی مجموعی تعداد 42,847 ہو گئی۔ القسام بریگیڈ کی کارروائی میں 3 صہیونی فوجی ہلاک۔ چینی ہیکرز کے ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے نائب صدارتی امیدوار اور کملا ہیرس کی انتخابی ٹیم کے موبائل فون ہیک کرنے کا انکشاف۔ سائبر حملوں میں کس حد تک ڈیٹا چوری کیا گیا، کہنا قبل از وقت ہے۔ امریکی حکام کی تحقیقات جاری ہیں۔ ملک بحرانی کیفیت سے نکل آیا، چور دروازے بھی بند ہو گئے۔ ایٹمی قوت کا حصول ہو یا لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ، نون لیگ نے اپنا بھرپور مثبت کردار ادا کیا۔ نون لیگی رہنما رانا ثنا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کا خطرہ لاحق تھا۔ اچھے بھلے ترقی کرتے پاکستان کو ایک سازش کا شکار بنایا گیا۔ ثاقب نثار نے ایک منتخب وزیر اعظم کو نکالنے میں غیر آئینی اور غیر قانونی کردار ادا کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات کے بیان پر پی ٹی آئی رہنما سخت برہم۔ ڈاکٹر محمد علی سیف کہتے ہیں جعلی حکومت ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بول رہی ہے۔ عطا اللہ تارڑ اور پولیس کے بیانات میں کھلا تضاد، کوئی فائرنگ اور کوئی ڈنڈوں سے حملوں کا دعویٰ کر رہا ہے۔ کارکنوں کو کچھ ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی۔
बलूचिस्तान में नून लीग 3 धड़ों में तकसीम। नाराज रहनुमाओं का नून लीगी गवर्नर बलूचिस्तान, सेनेटर और MPs पर कारकुनों के काम करवाने पर मुबैना रिश्वत लेने, धमकियां देने और पार्टी से निकालने का इल्जाम लगा दिया। नाराज रहनुमाओं ने गवर्नर और सेनेटर जमाल शाह काकड़ के मुबैना रवैये के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। 2 नवंबर को गवर्नर हाउस के घेराव का ऐलान। एक कसाई उड़ जाता है या वो जो पार्टी से सारे जिनके रुकनियत ही मुअत्तल होती है उसको भी आप दड़ा कहते हैं। कुछ भी नहीं है। ये जो कुछ लोग थे जिनको इलेक्शन में मियाँ साहब ने सस्पेंड किया था उनकी रुकनियत, क्योंकि अपने कैंडिडेट्स के मुकाबले में खड़े हो गए, अब वो अखबार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, आप लोग हवा बना देते। ऊंचाई की तामीर के लिहाज से दुनिया का 5वां और पाकिस्तान का पहला मोहम्मद डैम प्रोजेक्ट। डैम पर पानी का रुख तब्दील करने का मुश्किल मरहला मुकम्मल। 12 साइट्स पर बैक वक्त काम जारी है। 800 मेगावाट के हामिल डैम का 35% काम मुकम्मल हो चुका। डैम की तामीर 2027 में मुकम्मल होगी। डंपर माफिया बेलगाम एक और जान ले गया। हाफिजाबाद में मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। स्कूल जाने वाले 2 तलबा कुचल गए। एक मौके पर ही जाँ बहक, दूसरे की हालत तशवीशनाक। करीबी अस्पताल मुंतकिल। मरने वाले 14 साल हारिस का ताल्लुक चकसज्जादा से है। नामवर मौसीकार और तलबा तबला नवाज उस्ताद अल्ताफ हुसैन उर्फ ताफू खान 78 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम गुज़श्ता कई माह से अलील थे।